मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो कितनी ज्यादा मिकदार में अल्लाह ने पानी पैदा किया। जो एथियस लोग हैं, नाशुक्रे लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो सब नेमतों का इनकार करते हैं। उनके पास बस एक ही बात है, भाई लॉजिक है, ये पता ये क्या बकवास करते हैं, फजूल। कहते हैं जमीन पर जिंदगी इसलिए है कि यहां पानी है। अगर पानी नहीं होता तो यहां जिंदगी नहीं होती। लिहाजा खुदा को मानने की हमें जरूरत ही नहीं है। भाई पानी जहां होगा वहां क्या होगी? बोलो, हयात होगी। तो पानी है तो इसलिए हयात है ना। ये बहुत मजे से जान छुड़ाई है आपने। खाली पानी होने से हयात, बोलो ना, नहीं होती। खाली पानी से जिंदगी नहीं पैदा होती, पानी से होती है, लेकिन खाली पानी से नहीं होती। ये वही वाला किस्सा हो गया। एक आदमी ने गांव में बाइक खरीदी। गांव में जब कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीद लेना तो शामत आ जाती है उसकी। गांव वाले बेतकल्लुफ होते हैं, भाई ज़रा बाइक चाहिए, थोड़ी देर के लिए चलानी है। यार वो नानी का इंतकाल हो गया, अपनी गाड़ी दे दे भाई, लेके जाना है। यार वो ऐसा है कि मेरी बेगम की डिलीवरी है, ज़रा अपनी बाइक दे दे, जाना है। ये होता है ना गाँव देहातों में। एक आदमी कोई चीज़ खरीदता है तो पूरा महल्ला उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। अच्छा, बाइक में पेट्रोल भी नहीं डालते। तो एक साहब जो थे वो किसी की बाइक लेने आ गए गांव में कि यार बाइक दे दे, पेट्रोल में डाल दूंगा। अब तो ना कर ही नहीं सकते थे। ले जा यार, डाल देना पेट्रोल। दूसरा आया, यार बाइक मिल जाएगी 1 घंटे के लिए, पेट्रोल डाल दूंगा मैं। अब कैसे मना करता, पेट्रोल भी डाल देगा। होते होते इसकी बाइक की ऐसी की तैसी। पेट्रोल तो सबने डाल दिया, लेकिन बाइक का तो प्रोग्राम खराब हो गया। एक दिन एक बंदा आया, कहता है यार बाइक चाहिए, पेट्रोल डाल दूंगा मैं। वो खाली डब्बा लेकर आया, इसमें पेट्रोल डाल के चला ले। इसने कहा भाई बाइक खाली पेट्रोल से बोलो नहीं चल। तो ये जो साइंसदान कहते हैं ना, एक्चुअली चूंकि जमीन पे पानी था इसलिए जिंदगी है। भाई खाली पानी से जिंदगी नहीं होती। हर चीज आपस में कनेक्ट है। पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, खरबूजा भी चाहिए, तरबूज भी चाहिए, दूध भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए, और जंगलात भी चाहिए, बारिशों का पूरा निजाम भी चाहिए। जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त मां की छातियों में दूध भी चाहिए। जब मां रोटी खाए तो उस रोटी से बच्चे की आंख बननी चाहिए। मां रोटी खाए तो जब तक मां प्रेग्नेंट नहीं होती, मां को हमल नहीं होता, तो मां रोटी खाए, उससे मां का खून बनना चाहिए। जब मां रोटी खाए तो उससे मां की आंखें में रोशनी आनी चाहिए। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसको हमल हुआ, उसके पेट में बच्चा है, अब जब मां रोटी खाए तो उस रोटी से बच्चे की आंखें बननी चाहिए। तो खाली पानी से नहीं हो रहा सब कुछ। पीछे पानी है, लेकिन उस पानी में बड़ी कलाकारियां हैं, शाहकार है कुदरत के। उस पानी में बड़े खानदानी किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं कि वो मां के पेट में गया और ऐसी उसने ग्रो करना शुरू किया। इधर रोटी खा रही है, आंख, उससे आंख बननी चाहिए, उससे नाक बननी चाहिए, उससे दिल बनना चाहिए, उससे दिमाग बनना चाहिए, उससे गुर्दे बनने चाहिए, उससे फेफड़े बनने चाहिए, और बगैर किसी मजदूर मिस्त्री के ये सारे पार्ट्स अपनी अपनी जगह पे फिट होने चाहिए। और एक ताकत होनी चाहिए जो दिमाग से करंट भेजे दिल को, और दिल में करंट पैदा हो और वो धक धक करना शुरू कर दे। ये सब कुछ चाहिए, उसके बाद जाके जिंदगी मिलती है। बड़े आराम से फेंक दी बैठे बैठे साइंसदानों ने। जो मुल्हिद साइंसदान है उनकी बात कर रहा हूं, फेंक दी। कहते हैं पानी था तो पानी जहां होगा हयात तो होगी। भाई ऐसा नहीं है आप पानी रखो, हयात पैदा करके दिखा दो। इसमें 1 घंटे से रखा हुआ है। अच्छा, उसमें ये भी कहते हैं, हम देखते हैं तालाब में पानी पड़ा हुआ हो तो उसमें जरासीम आ जाते हैं। वो पहले से उसमें उन हयात के जो सेल हैं वो मौजूद होते हैं, तो होते हैं, खुद ब खुद नहीं हो जाते वो। ये ऐसे ही जैसे तालाब में मछलियां खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, तो खुद ब खुद नहीं होती भाई। उसमें मछलियों के अंडे होते हैं, वो जमीन पे होते हैं। कहां से होते हैं? वो पहले से होते हैं, खुद से नहीं हो जाता। तो अल्लाह ने पानी भी बनाया, अल्लाह ने हर चीज को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया, एक जबरदस्त साइकिल में चला दिया। ये साइकिल में कोई भी गरारी दाएं बाएं हो गई तो जिंदगी खत्म।
اور کمال کی بات ہے زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے, زمین کا 23 ڈگری جھکا ہوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب, وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا. آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر توے پہ, آپ کو میں تھوڑا لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. تھکے ہوئے ہیں نا, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا وہ ہو جاؤں گا. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا ایسی گرم چائے پیتے کہ ادھر کپ میں گرم چائے آئی اور فوراً پینا شروع کر دی, ذرا بھی ٹھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. دوسرے نے کہا بے کچھ بھی نہیں ہے, میرے ابا کیتلی سے ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے تھے کہ اگر کپ میں ڈالا نا تو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, ڈائریکٹ. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا تھا ہی نہیں. اس نے کہا میرے ابا دودھ پیتے, پتی کھاتے, پانی پیتے, چینی کھا کے توے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہاں بیٹھ جاتے تھے؟ خود ہی پکتی رہے گی اندر. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے. زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر. وہ زندگی کے لیے ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے. تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, اسی بہانے پانی پی لو. الحمدللہ. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کے, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں.
دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا، پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا، ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے. یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا، روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں، بھائی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا، آکسیجن اور سستی ہوا میں ڈال دی. 23% آکسیجن اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے، تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے. ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا، ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی، ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے، اور ایک ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے، سانس لینا بھول جاتے. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا، حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ، اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی، ٹینشن میں تھے، سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا، سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. بہت حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی، یہ ہلکی چیز نہیں ہے. تو آکسیجن کے ایک عنصر ہے نا، ایک ایلیمنٹ ہے، وہ خود سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. وہ 2 چیزوں کو بنا کے ایک نئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے. جو عناصر دنیا میں 109 یا 110 سائنسدانوں کی رپورٹیں بدلتی رہتی ہیں. ہم جب میٹرک میں تھے تو 109 تھے، اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں دریافت. تو ان میں سے ایک آکسیجن ہے، یہ نہیں بن سکتی بھائی. تو یہ اللہ نے بنا کے ہوا میں چھوڑ دی. اللہ اگر اس کو مشکل رکھ دیتا کہ سلنڈر میں سے ملے گی خرید کے، تو ہم سب جناح ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور ہر وقت ساری زندگی یہی کرتے رہتے، بھائی میرے گھر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے، اللہ کا واسطہ 4 شاپر دے دے یار، تو دو سلنڈر دے دے، بیڑا غرق ہو جاتا. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں، کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا.